بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 29 صفر بدھ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لو، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو پھر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ پاک کے دوست ہونے کی شان ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ آپ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں اور مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، وظائف پڑھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لاپرواہی کی دنیا کے کاموں میں مصروف رہے تو پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا انشاءاللہ تعالی، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج آپ کا جو بھی کام ہے آپ ان کاموں کو ماہ ربیع الاول کے چاند کو ظاہر ہونے سے پہلے کر لیں، لیکن جب ماہ ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو جائے تو پھر آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر یہ خاص لمحات، یہ خاص موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور یہ آج کا مجرب اور مستندر عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، عمل کیا ہے؟ آج 29 صفر بدھ کے دن جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہیں، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مومن کی پہچان ہے، اور جو بندہ جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے اپنے نصیب کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف ایک بار تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑ میں بے شمار تسبیحات اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے آج ماہ ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے 4 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 4 صفاتی نام بہت مجرب نام ہے۔ وہ نام یہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ 4 ایسے مجرب نام ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ 4 نام پڑھتا ہے، طریقہ کار جو میں بتاؤں گی اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ ان چاروں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک باشمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان چاروں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، لیکن 41 بار پڑھنے کا ہرگز بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جلدی سے پڑھا اور جان چھڑا لی۔ جلدی سے پڑھ کے جان نہیں چھڑانی، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا رحمان یہ میرے رب کی صفت ہے، یا رحیم یہ بھی میرے رب کی صفت ہے، اور یا کریم یہ بھی میرے رب کی صفت ہے۔ ان ناموں میں ایک نام یا کریم ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ اگر ہم پر اللہ رب العزت کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کرم کی نظر کافی ہے۔ آج ربیع الاول کے چاند کو دیکھ کر جو بندہ بھی ان 4 ناموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے
اللہ پاک اس کے مقدر کو چمکا کر رکھ دیتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے ان 4 مبارک ناموں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، جو بھی مقصد ہوگا اس کو ذہن میں رکھیں، پھر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ رب کے محبوب کے ذاتی نام ہے۔ ایک نام اللہ کا نام ہے، ایک نام اللہ کے حبیب کا نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک بار شمار ہوگا۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا۔ اگر آپ لوگ ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص اس عمل سے وظیفے کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے والا اس کے مقدر ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ یقین کرے وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ آج کے یہ 3 خاص اعمال جو بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تقدیر کو سنوار دے گا۔ یا اللہ یا محمد کو آخر میں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اسی وقت اللہ سے دعا مانگ لیں، جو حاجتیں ہوں، جو بھی پریشانی ہو، مصیبتیں ہوں، دکھ تکلیف ہو، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں الجھنوں سے، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔